باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منشی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج مخصوص روز شہادت حضرت علی نقی الہادی علیہ السلام کے عنوان سے یہ دن منسوب ہے، اور سب سے پہلے ایک توسل حضرت امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی ہم عسکرین سلام اللہ علیہ کے مناظر دیکھ رہے تھے، اور رب ذوالجلال سے التجا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تمام جہان تشیع کو یہ نصیب فرمائے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ان مناظر سے مستفید ہو سکے اور زیارت کر سکے، چاہے وہ زیارت عسکرین سلام اللہ علیہ ہے یا علیہما ہے، یا کاظمین علیہم السلام ہے، یا کربلا مقدسہ نجف اشرف۔ رب ذوالجلال سے التجا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرسہ پیش کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور تمام کے تمام شیعیان جہان جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے ان کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یہ ایام جتنی بھی ہے یہ تمام کے تمام شاعر الہی ہے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے ہم کو کہ بے شک زندگی کے کافی سارے مراحل ہوتے ہیں اور مشکلات بھی اپنی جگہ پر ہے، چاہے ممکن ہے کسی جگہ پر ایسا نہ ہو سکے کہ انسان ان ایام کو مثلا مجلس برگزار کر سکے یا جلوس کی شکل اختیار کریں یا کسی اور طریقے سے، لیکن اگر زیادہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک توسل ہی صحیح، ایک زیارت ہی صحیح، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان دنوں میں یعنی بالکل دن کو خالی ہاتھ سے جانے دینا یہ نہایت ہی اس میں ایک نہایت ہی یعنی افسوس کا مقام ہوگا، چونکہ زندگی مومنین کی نہایت ہی مختصر ہے۔ تو اس مختصر زندگی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مخصوص ان ایام کے ساتھ جو معصومین علیہم السلام کے ساتھ منسوب ہے، چاہے وہ ولادت کے دن ہے یا شہادت کے دن ہے، ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو منایا جائے، چونکہ شاعر الہی ہے اور اس میں ہمیں نہایت ہی دقت سے کام لینا چاہیے، چونکہ خوشیاں بھی اہل بیت کی ہے اور غم بھی اہل بیت کا ہے، تو لہٰذا اس میں ہمیں دقت کی ضرورت ہے۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، عالی جناب مولانا سید قلب حسن غازی پوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، سب آپ کی دعائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے
کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ شرف بخشا۔ ممنون و شاکر ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج چونکہ مخصوص دن بھی ہے حضرت شہادت حضرت علی نقی علیہ السلام، تو سب سے پہلے ایک مختصراً اگر آپ اس پر گفتگو فرمائیں کہ یہ جو ایام ہے مثلاً ولادت کے ایام ہے یا شہادت کے ایام ہے، تو شیعیان جہاں کو کس طریقے سے یہ ایام منانے چاہیے، اگر اس پر آپ مختصراً وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ بہرحال اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور عزادار ہیں، ایک مناسب انداز میں پروگرام کرنا چاہیے، اور ان تعلیمات کو کہ جو تعلیمات آل محمد علیہ السلام ہے اسے نشر کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے ایک حقیقی چیز اور حقیقی تعلیم اور حقیقی اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، اور یہ دنیا کو اندازہ ہو کہ ہمارے رہنما، ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کیسے تھے اور کیا تھے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، یہ تو بہرحال چونکہ آج کے روز کے آج کی جو مناسبت تھی اس کے حوالے سے بھی ہم نے بہتر سمجھا کہ ایک دو جملے بہرحال آپ فرمائیں اور مومنین آپ کے دہان مبارک سے بھی کچھ نہ کچھ سنیں۔ پروگرام جو ہمارا ہے وہ ہے مربوط امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ البتہ یہ سب کے سب موضوعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تمام کے تمام موضوعات ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہے۔ تو سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہم کیسے تیار ہو سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی یہ سوال بہت ہی اہم ہے اور ہونا بھی چاہیے، جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے، یا ایک بچہ اپنے ماں باپ سے یا اساتذہ سے سوال کرتا ہے، یا اہل علم سے سوال کرتا ہے کہ قبلہ ہم کیسے آمادہ ہو سکیں اور کیسے تیار ہو سکیں۔ اور کبھی کبھی یہی سوال جو ہے خود انسان اپنے نفس سے بھی کرتا ہے کہ ہم کیسے آمادہ ہو سکیں۔ تو اس کے لیے شاید ہم خود مناسب اور موزوں راہ حل تلاش نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو 100% شاید کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ صحیح۔ تو پروردگار عالم کا ہم سبھی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے رہنما معین کیے اور ہمارے لیے رہنما بھیجے، تاکہ وہ ہمیں سیدھی راہ بتائے اور سیدھی راہ پہ جو ہے چلنے کی توفیق ہمیں نصیب ہو۔ تو اگر دیکھا جائے اس حوالے سے تو بہت ہی بہتر ہوگا کہ مثلا ہم کیسے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور کس طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ایک دعا ہے جسے ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی نے اپنی معروف کتاب مفاتیح الجنان میں عالم ربانی و عارف نورانی شیخ کفعمی سے جو ہے ان کی کتاب جو مصباح المتحجد ہے اس سے نقل کیا ہے، اور وہ دعا جو امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور بہرحال جہاں تک مجھے امید ہے کہ یہ ایسی مشہور و معروف دعا ہے کہ جو تمام شیعان حیدر کرار کے گھروں میں اور مساجد میں اور امام بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے اور سبھی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی دعا کی طرف متوجہ کروں تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو کہ ہم اس دعا کے ذریعے سے امام نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعات۔ سبحان اللہ۔ یہ معصوم کے دہن سے نکلا ہوا جملہ ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اور اس کی جو ہے ہم مختصراً شرح
کریں گے جو وہ شرح کی جو ہمارے بزرگ علماء سے کتابوں میں نقل ہوئی ہے، بسم اللہ. خود اپنی طرف سے نہیں. جی. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو امام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. سبحان اللہ. کہ خدایا، اللہم سے مراد یعنی کہ یا اللہ، جی. اے پالنے والے، تو مجھے طاعت کی توفیق عنایت فرما. صحیح. لیکن یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ طاعت توفیق ہے کیا. جی. اگر دیکھا جائے تو ہمارے اور آپ کے امام عصر نے ارزقنا کے ضمن میں کن کن چیزوں کو بیان کیا ہے. صحیح. تو یہ توفیق وفقہ سے بنا ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان میں موافقت کا ایجاد کر دینا. سبحان اللہ. اور اسی لیے اس کو اصلاح کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اور جہاں تک ارزقنا کی بات ہے کہ اللہم ارزقنا، اگر لفظ رزق کو عام اصطلاح میں غذا اور کھانے پینے کے لیے جہاں یہ مثلا مشہور ہے کہ جیسے ہی آپ ارزقنا یا مثلا رزق کے معنی کو آپ لیں گے تو یہ ملے گا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو لوگ رزق سمجھتے ہیں. لیکن اس میں ایک مہم نقطہ یہ ہے کہ طاعت توفیق کا ملنا یہ پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی رزق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ایک روحانی غذا ہے. بے شک. جس طرح سے ہم جسمانی غذا کے لیے، اور قرآن مجید میں یہ جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بہرحال رزاق خداوند عالم کی ذات ہے. بے شک. اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ مثلا وہ رزق باواسطہ دے رہا ہے یا بل واسطہ دے رہا ہے، بالکل یہ ایک الگ بحث ہے اس کی. جی. تو یہ جو توفیق کی رزق ہے کہ مثلا توفیق طاعت نصیب ہو، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو توفیق ہے یہ توفیق منحصر ہے نیت پر، جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ التوفیق علی قدر النیہ. صحیح. کہ نیت کے اعتبار سے خداوند عالم توفیق عطا کرتا ہے. یعنی کہ جیسی ہماری نیت ہوگی جو ہم کرنا چاہتے ہوں. چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہ آپ نے اس وقت مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ مثلا چند منٹ جو ہے آپ اس حوالے سے کچھ بھی بیان فرما دیں، تو یہ خود توفیق تھی کہ جو آپ کو نصیب ہوئی کہ آپ نے مجھ سے کہا، اور یہ ایک خود توفیق ہے کہ جو مجھے نصیب ہوئی کہ جو ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو. اگر یہ توفیق نہ ہوتی تو علم ہوتا، کمال ہوتا، برتری ہوتی، جاہو حشم ہوتا، لیکن یہ چیز نصیب نہ ہوتی. بے شک. کہ جو خدمت اہل بیت کر سکتے تھے. بے شک. اور دوسری مثال یوں کہہ دوں کہ بہت ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بہت طاقتور افراد، بہت پڑھے لکھے افراد موجود ہوں، لیکن توفیق نہ ملے تو وہ خدمت اہل بیت علیہ السلام انجام نہیں دے سکتے ہیں. تو اسی لیے سب سے پہلی دعا جو ہے توفیق بھی ہونی چاہیے. اسی کے برعکس اور اسی کے مقابل میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک بندہ نحیف، لاغر، کمزور ہے، لیکن اسے توفیق نصیب ہے، وہ جو ہے رات کے وقت بیدار ہوتا ہے اور نماز شب پڑھ لیتا ہے. صحیح. اور ایک بندہ طاقتور ہے، جوان ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نصیب نہیں ہے، وہ یوں ہی رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے نعمتوں سے. اور جہاں تک طاعت کے معنی ہے تو طاعت کے معنی یہ مشہور و معروف ہیں، فرمانبرداری کے ہیں اور اطاعت کے ہیں. یہ سب سے پہلا جملہ ہے امام زمان علیہ السلام کا کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعت. اس کے بعد دوسرا جملہ وہ ہے بعد المعصیہ. سبحان اللہ. یعنی تو مجھے معصیت سے دور فرما. بے شک. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ مثلا ہم کیسے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. یعنی خود امام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ توفیق نصیب ہو، اور اس کے بعد دوسری دعا ہے کہ معصیت سے دوری. اس لیے کہ جہاں پہ بھی معصیت آ جاتی ہے، معصیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ ہزاروں نیکیاں انجام دینے سے روکنے کا باعث بھی بن جاتا ہے. جی صحیح. یہ ہے مثلا معصیت
کا سب سے بڑا اثر۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے، تیسرا پیغام ہے امام کا، جو دعا کی شکل میں امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور آمادہ رکھنے کے لیے جو ہے ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ ہے وصدقا نیہ، اور یہ جو ہے سچی نیت عنایت فرما اور صحیح نیت، مناسب نیت عنایت فرما۔ یہ ایک نیت کا، جیسا کہ اب ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ روایتوں میں ہے کہ خداوند عالم توفیق دیتا ہے علی قدر نیہ، یعنی کہ نیت کے اعتبار سے جو ہے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ وصدق نیہ کی دعا ہے، یعنی کہ کیا ہم کو جو ہے صحیح نیت حاصل ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح نیت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اور جس چیز کو بھی انجام دیتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے لیے، رسول کے لیے اور آل رسول کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کی نظر میں نہ دنیا ہوتی ہے، نہ شہرت اور نہ دولت، نہ جاہ مال، یعنی کہ جتنی چیزیں ہیں جو شمار کر لیا جائے، کچھ بھی اس کے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیت المومن خیر من عملہ ونیت کافر شر من عملہ۔ اللہ، کہ ایک مومن کی نیت کا یہ ہے کہ اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے ایک کام کا انجام دینے کی نیت کی ہے تو اس کو انجام دینے سے یہ نیت کرنا خود ایک جو ہے بہتر اور بڑا جو ہے یہ کام ہے۔ اور اسی طرح سے کافر، اور کافر کی نیت کہ اس نے، یعنی کہ اگر کوئی شخص برا کام انجام دے اور اس کی نیت کرے تو اس کے انجام دینے سے کہیں یہ سوچنا اور یہ نیت کرنا ہی جو ہے بڑا ہے۔ بہرحال یہ ایک امام کا پیغام تھا، اور اس کے علاوہ اب آہستہ آہستہ تمام دعا کے اوپر میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ واسطہ، پھر اس کے بعد جو ہے ایک جملہ امام فرماتے ہیں وَإِرْفَعْنَ الْحُرْمَةِ، جو سب سے مہم چیز کہ خدایا تو مجھے حرام چیزوں کی پہچان کرا۔ یہ تشخیص کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان غفلت میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان متوجہ ہوتا ہے لیکن جسور ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس کی مثال یہ ہے جو ہمارے علماء نے دی ہے کہ جیسے دو گلاس ہیں اور ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے اور دوسرے گلاس میں شراب ہے۔ صحیح۔ کوئی بندہ آئے شراب نہ پیے، پانی کے گلاس کو اٹھائے اور یہ سوچ کے پیے کہ اس میں شراب ہے، جانتا ہے کہ اس میں شراب نہیں ہے، اس گلاس میں پانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوچ کر کے پیے کہ مثلا یہ شراب، تو گویا اس کا یہ سوچنا پروردگار عالم کے سامنے یہ جسارت اس نے پیدا کی ہے، اور اسی جسارت کے تحت اسے عذاب ملے گا، جیسا کہ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے۔ اور اس میں ایک کچھ عقلی بحث ہے جو مقاصد وغیرہ میں ہے، اس کی طرف مجھے بیان کرنا ہے کہ عرفان اور معرفت یعنی شناخت اور پہچان، ان چیزوں کی حرمت یعنی حرام چیزوں کی پہچان۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، اس میں دو لفظ استعمال کیے، بالہدا اور استقامت کا۔ اے خدا تو مجھے یا مجھ پر اتنا کرم فرما کہ ہدایت اور استقامت دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں یہ کہہ سکوں کہ جیسا کہ یہ مشہور ہے جملہ کہ انسان کو اپنی عاقبت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بے شک۔ جیسا کہ علامہ نونہروی، نادرۃ الزمن علامہ سید ابن حسن نونہروی اپنی ایک تقریر میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک لفظ تفکر ہے اور دوسرا تدبر ہے۔ صحیح۔ اور اسے اگر سرچ کیا جائے تو معتبر کتابوں میں بھی اس کے فرق بیان کیے گئے ہیں۔ تفکر کہتے ہیں کسی بھی اعمال کے ابتدا کے بارے میں غور و فکر کرنا،
صحیح. اور تدبر کہتے ہیں کسی بھی اعمال کے عاقبت کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ اس کا انجام کیا ہوگا جی. اور اس کا اختتام کیا ہوگا. اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ جناب حر علیہ السلام اللہ کہ اکبر. وقت میں انہوں نے تفکر بھی کیا اور تدبر بھی کیا. بے شک بے شک. مثلا اس لائنوں کی فوج میں ہم ہیں، جی. اس کی ابتدا یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے، اور تدبر یہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اگر ہم ادھر رہتے ہیں تو دوزخ ہے، اور تا قیامت کے لیے جو ہے ہمارا نام ظالموں میں شمار کیا جائے گا. صحیح. بے شک. اور اگر امام حسین علیہ السلام کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو تا قیامت ہمارا شمار صالحین میں اور نیک بندوں میں اور مظلوموں میں شمار کیا جائے گا، اور جنت بھی ہے اور آل رسول بھی ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو ایک لمحے کے تدبر نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جی. بہرحال وَإِرْفَانَ الْحُرْمَةِ، یعنی کہ حرام چیزوں کی پہچان کے بعد جو ہے دوسرا جملہ یہی تھا وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، یعنی کہ ہدایت اگر نصیب ہو جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ مسلسل یہ دعا کرنا چاہیے کہ اسی ہدایت پر ہم باقی رہیں اور برقرار رہیں. بے شک. اور اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ مثلا وہ یہ ہے کہ وہ کون انسان ہے کہ جو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے محروم ہونے کا راز کیا ہے. تو اس کے لیے جو ہمارے علماء کرام نے بیان کیا کہ سب سے پہلی چیز ہے ظلم. صحیح. یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو راہ راست سے منحرف کر دیتی ہے. پھر دوسرا کفر ہے، پھر فسق و فجور ہے، پھر اسراف بھی بیان کیا گیا ہے، کذب بھی بیان کیا گیا ہے، خواہشات نفس کی پیروی بھی بیان کی گئی ہے. اور ایک لفظ جو مجھے زیادہ پسند آیا وہ یہ ہے کہ بغیر قائد معصوم کے قدم بڑھانا. صحیح. یعنی کہ اگر کسی کے پاس معصوم رہبر نہیں ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر وہ برقرار ہے، اور نہ اسے وہ استقامت حاصل ہے. اور الحمدللہ یہی چیز ہے کہ ہمارے پاس آج بھی ہمارا رہنما اور آج بھی ہمارا رہبر پردہ غیب میں موجود ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. اس کے بعد امام کا جملہ جو یہ ہے کہ وَسَدِّدْ أَلْسِنَتِنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ. اللہ اکبر. بہت ہی اہم جملہ ہے. اور میں یوں کہوں کہ مثلا زیادہ تر جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ آنکھ اور زبان سے زیادہ سرزد ہوتے ہیں. بے شک. اس لیے کہ جا و بجا بولنا اور دیکھنا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اس چیز کی طرف جو ہے امام متوجہ کریں وَأَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ، یعنی کہ ہماری زبان کو رہنما بنا دے کن چیزوں کی طرف کہ ہم حکمت کی باتیں کریں اور درست باتیں کریں. سبحان اللہ. بے شک. اور اس کے لیے بہت ہی معروف اور مشہور مولا علی کا قول ہے جو فرماتے ہیں کہ اللسان میزان الانسان. سبحان اللہ. کہ زبان انسان کا ترازو ہے. بے شک. اسی زبان سے انسان معتبر ہوتا ہے اور اسی زبان سے انسان پست ہو جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس طرح عورتوں کا حسن ان کی شکل و صورت میں ہوتا ہے اسی طرح مرد کا جمال اس کی زبان میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مولا کائنات کی یہ مشہور و معروف حدیث ہے اور جس کی تشریح اس سے پہلے بھی ہم نے نام لیا، علامہ نونہروی نے بیان فرمائی تھی اور وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کی وقت کم ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی تشریح، لیکن وہ حدیث میں سناتا ہوں. بسم اللہ. کہ کمال رجل بستین، ایک مرد کا کمال 6 چیزوں پر ہے. اما اکبرا بے اکبرے و بے اصغرے و بے حیعتے، 2 بڑی چیزیں، 2 چھوٹی، 2 حیعت و حالت. اما اکبرا وہ کیا ہے؟ فعقلہ و ہمتہ،
جو دو بڑی چیزیں ہیں وہ اس کی عقل ہے اور ہمت ہے. اما اصغرا فقلبہ ولسانہ. صحیح. دو چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اس کا دل ہے، قلب، جی. اور اس کی زبان ہے. صحیح. اور دونوں کے، اور اما حیاتا فمال و جمال، اس کا مال اور جمال ہے. تو ہماری بحث وہ یہ ہے کہ اما اصغرا فقلبہ ولسانہ، دو چھوٹی چیزیں جو جسد انسانی میں پائی جاتی ہیں وہ اس کا قلب ہے اور اس کی زبان ہے. دونوں کی خاصیت کیا ہے کہ جس چیز کی طرف بھی، قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ جی. وہ اسی لیے جب وہ کوئی چیز اسے اچھی لگتی ہے تو اس کی طرف جو ہے اس کا قلب مائل ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہی خوبی جو ہے زبان کی بھی ہے جی. کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے جی. تو وہ جا وہ بیجا چلنے لگتی ہے. بے شک. اور زبان کا زیادہ اثر ہے. اور بھی اس کے علاوہ جو روایت میں ہے وہ ایک حدیث یہ کہ لسان العاقل وراء قلبہ. اللہ اکبر. عاقل کی زبان جو ہے اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے، دل کے پیچھے ہوتی ہے. صحیح. وقلب الاحمق وراء لسان، اور احمق، بے وقوف، نادان کا دل جو ہے زبان کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی اس کی زبان پہلے چلتی ہے اور صحیح. بعد میں وہ غور و فکر کرتا ہے. بہرحال کافی ہے اس جملے کے لیے. جی. پھر اس کے بعد امام زمان علیہ السلام دعا کرتے کیا کہ وَمْلَا قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، سبحان یعنی اللہ. بالعلم، کہ خدایا ہمارے قلوب کو، کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو امام نے دعا کی صرف اپنے لیے دعا نہیں کی، یہ ضمیر نہ بتا رہا ہے کہ ہم سب کو اس میں شامل کر لیا. اور یہی امام کی دعا کے برکت اور آثار ہے کہ جو آج ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہیں. صحیح. کہ بالعلم والمعرفہ، کہ ہمارے قلوب کو علم و معرفت سے مملو فرما، بھر دے. اور واقعاً یہ ایک ایسی چیز ہے علم و معرفت کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ کوئی ایسی چیز نہیں، بہت آسانی سے یہ علوم آل محمد کے لیے یہ بیان ہے کہ پہلے جتنی روحانی پاکیزگی ہوگی اتنا ہی اس علم میں برکت، بے شک بے شک، اتنا ہی معرفت کے دروازے جو ہے وہ ہوتے ہیں، کھلنے لگتے ہیں. بالکل. یہ ہے فلسفہ کی. اگر قلبی طہارت نہیں ہے، قلبی پاکیزگی نہیں ہے، علم آ جائے گا لیکن اس میں برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور نہ اس میں برکت حاصل ہونے والی ہے. تو یہ امام نے ہم کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ ہم کو چاہیے کہ علم و عرفان کی بھی ہم دعا کرتے رہیں. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک جملہ اس میں اضافہ کر دیا کہ علم و عرفان ہمارے لیے اسی وقت مفید ثابت ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس طہارت قلبی ہوں، یعنی قلبی پاکیزگی ہو. وہ کیا ہے؟ وَطَهِّرْ بُطُونَنَا الحرام وَالشُّبُهَاتِ. امام فرماتے ہیں اب کہ ہمارے شکم کو محفوظ فرما، کس چیز سے؟ حرام سے اور شبہ. یہ ایک بہت ہی اہم جملہ ہے امام کا. آئے نجوہ سبھی کو پتا ہے اور وقت نہیں ہے کہ اس کی میں ساری چیزیں میں بیان کروں. جب وہ نازل ہوئی تو حکم یہ تھا کہ مثلا جو بھی پیغمبر اکرم سے بات کرے کچھ صدقہ پہلے دے پھر وہ نبی اکرم سے بات کرے. تو رسول اللہ نے مولا کائنات سے مشورہ لیا کہ یا علی یہ بتائیے صدقے کی مقدار کیا معین کی جائے. صحیح. جی. یہ بہار الانوار میں حدیث ہے. مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ ایک خرما یا اس کا آدھا. صحیح. کیا یہ کی بات نہیں ہے جی. کہ ایک خرما یا اس کا آدھا؟ صحیح. تو رسول اللہ نے کہا یا علی اتنا کم؟ اگر یہ سوچا جائے کہ جس عرب میں خرما کی ہی پیداوار ہو اور کثرت ہو وہاں پہ ایک خرمے کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا بساط ہے، لیکن پھر بھی وہی مقدار کی گئی. تو 10 روز تک یہ آیت رہی
لیکن کوئی نبی اکرم کے پاس نہیں گیا کہ ایک خرما دیتا، ایک صدقہ نکالتا اور جو ہے نبی اکرم سے کچھ دریافت کرتا یا بات کرتا صحیح. اور 10 روز. لیکن مولا کائنات نے یہ کیا کہ مثلا ہر روز گئے اور ہر روز صدقہ دیا اور ایک مسئلے کا حل پوچھا. تو ان تمام مسئلوں میں سے آخری دن یعنی آخر میں مولا کائنات نے فرمایا کہ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قل صدقا وقل حلالا. صحیح. یعنی قل صدقا وقل حلالا، یعنی کہ جب بھی بولو تم سچ بولو اور جب بھی کھاؤ حلال غذا کھاؤ. صحیح. تو یہاں پہ جو امام نے فرمایا کہ وَطَّهِرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَاتِ، یعنی کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک لقمہ، جو روایتوں میں بیان کیا گیا، ایک لقمے حرام غذا سے پرہیز کرنا یہ 70,000 نیکیوں سے بہتر ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان حرام غذا سے محفوظ رہتا ہے تب وہ کہیں جا کر کے پیروے آل محمد بنتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور یہ کافی ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَقْفُ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ، کہ خدایا تو مجھے محفوظ فرما کس چیز سے؟ ظلم سے اور سرقت سے. یہ بہت ہی مثلا ہر جملہ ایک میں یوں کہوں کہ تشریح طلب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خود میں یہ جاننا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ تمام جملے امام کی جو ہے تشریح طلب ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں کہ وقف ایدینا عن الظلم والسرقہ، سب سے بری چیز جو جناب آدم کی شریعت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے وہ ہے ظلم. صحیح. یہ ظلم کسی دور میں بھی اسے اچھا نہیں مانا گیا اور کسی مذہب میں بھی اچھا نہیں مانا گیا. آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہر ایک کے نزدیک ظلم بھی معیوب ہے اور چوری بھی معیوب. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِیانَةِ، کہ خدا تو ہماری آنکھوں کو فجور سے اور خیانت سے یعنی فسق و فجور سے اور خیانت سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما. جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مثلا زبان اور آنکھ یہ زیادہ مثلا رنگینیوں کی طرف دنیا کے مائل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن امام ہر ایک کے بعد ایک چیز ایسی بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسان متوجہ ہو جائے کہ اس کے اس عضو کا کیا اثر ہوگا اگر وہ انجام دے. صحیح. اور اگر اس سے وہ بچ جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو آنکھوں کی بدکاری اور خیانت سے محفوظ رہنے کی بات. پھر اس کے بعد امام کا یہ جملہ ہے کہ وَاسْتُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِیبَةِ، سبحان اللہ. ہمیں بری باتوں سے اور غیبت سے ہمارے کانوں کو محفوظ فرما. یہ امام کا بہت ہی بڑا جملہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بہت سارے مقالات، بہت ساری کتابیں غیبت کے حوالے سے آیات و روایات کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں. اور یہاں تک یہ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ سورہ حجرات 12ویں آیت ہے، تم میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کی غیبت کرنا نہیں چاہیے. کیا تم میں کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت مثلا کھائے؟ یعنی کتنی مثلا اس کی مذمت کی گئی ہے. یہ واقعی سننے کی چیز ہے. پھر اس کے بعد میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کہ وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِیحَةِ. اب وہ باری آتی ہماری کہ امام ہر شعبے میں اور ہر چیز کو بیان کرتے ہوئے جب اس مرحلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا، ہمارے علماء کے اوپر تو اپنا فضل و کرم نازل فرما. اس چیز کے ذریعے سے زہد اور نصیحت کے ذریعے سے. اور یہ میں بتا دوں کہ واقعاً
آج بھی نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے کسی نہ کسی عنوان سے، خواہ تحریری شکل میں ہو، خواہ تقریر معاشرے پہ بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ تذکر بار بار دیا جائے تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے. پھر اس کے بعد امام کا یہ جملہ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، پھر اب جو یہ مرحلہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں، علم حاصل کریں. یعنی کہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، متعلمین ہیں، ان کے اندر جو ہے رغبت پیدا ہو، ان کے اندر محنت اور لگن اور جذبہ پیدا ہو جائے. اور یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے کہ کسی انسان کو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل، مصائب، ان کی حدیثیں، قرآن مجید کی آیتیں، ان کے واعظ و نصیحت سننے کا شوق پیدا ہو، اور یا اس کے سننے کے لیے جو ہے وہ متوجہ ہو، یا اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان غافل ہے، اور کب غفلت اس کے اوپر، خواب غفلت میں کب وہ مبتلا ہو جائے اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ بات دو ہو گئی کہ مثلا ہمارے علماء پہ فضل و عنایت اس چیز کی ہو کہ زہد و نصیحت حاصل ہو جائے، اور متعلمین کے لیے یہ ہے کہ محنت و لگن پائی جائے، تو اب سننے والوں کے لیے بھی وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْإِتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ، کہ سننے والے کیا وہ پیروی کریں اور جو نصیحتیں ہیں، جو واعظ ہے، اس کے اوپر عمل بھی کریں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس جس نے میری اتباع کی، نہ اس پر خوف واقع ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لہٰذا پھر اس کے بعد امام یہ بھی دعا فرماتے ہیں وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّافَةِ، اور جو مسلمان مریض ہیں انہیں شفا اور راحت عطا کر کے مہربانی فرما. اس کے بعد یہ امام کا جملہ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ، کہ جو ہمارے گزرے ہوئے افراد ہیں ان کے لیے رافت و رحمت کی امام زمان علیہ السلام نے دعا کی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ امام نے کبھی ہم کو چھوڑا نہیں، وہ ہمہ وقت ہمارے لیے دعا گو ہیں، اور ان کی نظر کرم ہم پر ہمیشہ ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعَلَى مَشَائِخِنَا بِالْوَقَارِ وَالسَّکِینَةِ، اور جو ہمارے بزرگان اس وقت موجود ہیں ان کے اندر جو ہے اطمینان اور وقار، عزت و آبرو عنایت فرما. پھر اس کے بعد امام دعا کرتے ہیں وَعَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ، اور ہمارے جوانوں کے اندر توبہ اور اس کی تمام چیزوں کی توفیق عنایت فرما. اس کے بعد امام جب جوانوں کے مرحلے سے گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَیَاءِ، اور ہماری کہ حیا اور عفت نصیب فرما. یہ ایک بہت ہی اہم جملہ ہے کہ میں اس کے لیے بس اتنا یہ کہوں گا کہ حیا ایمان اور شرافت کی ہے. بے شک بے شک حیا ایمان اور شرافت کی دلیل ہے. تو عفت بہترین عبادت. امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں زکات الجمال العفاف، سبحان اللہ، یعنی کہ خوبصورتی کی زکات کیا ہے؟ پاک دامنی. اور پاک دامنی سے زیادہ کوئی چیز نہیں. اس کے بعد امام کی یہ دعا ہمارے حق میں کہ وَعَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالتَّوَاضُعِ وَالسَّعَةِ، اور جو ہمارے مالدار ہیں ان کو تواضع عنایت پر. پھر اس کے بعد فقراء کے لیے بھی دعا کی ہے وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ، اور جو ہمارے تنگ دست افراد ہیں ان کو صبر اور قناعت عطا فرما. پھر اس کے بعد وَعَلَى الْغُزَاةِ بِالنَّصْرِ وَالْغَلَبَةِ، اور جو ہمارے سپاہیوں کو نصرت اور فتح عنایت فرما. اس جملے پہ کہوں گا کہ آج ہم سب، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو یا جو ہے پڑھا لکھا نہ ہو، سب ہم سب امام زمان علیہ السلام کے سپاہی ہیں. اور جتنی بھی خداوند عالم نے ہم سب کو قوت عنایت فرمائی ہے، تو ایک سپاہی کا فرق یہ بنتا ہے
کہ وہ امام میں زمان علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اس کی وہ محافظت عطا فرمائے. اور یہاں پہ ہم دعا کریں خصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت لبنان میں، یمن میں اور عراق میں اور سیریا میں اور ایران میں جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی میراث کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ ان کو جو ہے آخرت میں بھی بلند درجہ نصیب ہو اور دنیا میں بھی عزت نصیب ہو. پھر اس کے بعد وعلی الاسراء بالخلاص والراحہ، اور قیدیوں اور اسیروں کو، اور وہی کہ جو امام زمان علیہ السلام کے آج سپاہیاں اور اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اگر وہ کہیں پہ گرفتار ہو گئے تو ان کے لیے بھی امام کی دعا ہے کہ انہیں جو ہے اس زندان سے نجات حاصل ہو. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وعلی الامراء بالعدل والشفقہ، اور جو ہمارے امیر طبقہ کے افراد ہیں ان کے اندر عدالت بھی جاری کرنے کی انہیں توفیق عنایت فرمائے. وعلی الرعیۃ بالانصاف وحسن سیرہ، اور جو ہمارے رعایا ہے ان کے اندر حسن سلوک کے ساتھ باہمی زندگی بسر کرنے کی توفیق. اور آخری جو امام نے دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ وبارک للحجاج والزوار فی الزاد والنفقہ واقض ما اوجبت علیہم من الحج والعمرہ بفضلک برحمتک یا ارحم الراحمین. اور حاجیوں کو اور زائرین کے زاد و مخارج میں برکت عطا فرما اور ان کو حج اور عمرہ کرنے مدد فرما جو تو نے ان پر فرض اور واجب قرار دیا ہے. اور آخر میں یہ اسی دعا کو میں تمام کرتا ہوں اور معذرت کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، لیکن کیا ایک منٹ جی قبلہ، ایک منٹ کا ٹائم قبلہ اور بچہ ہے اور اس کو بھی آپ انشاءاللہ وہ کریں تو چونکہ ٹائم کم ہے انشاءاللہ پھر بھی کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر بھی آپ سے وقت لے کے، بلکہ جتنا بھی ہو سکے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر رہیں گے. ابھی تقریباً ہے کچھ سیکنڈ انشاءاللہ، بسم اللہ کیجیے. ہاں تو بس اس دعا کو ہم تمام کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ فمن اراد اللہ بہ الخیر، اللہ اکبر، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو خیر عطا کرے یا نیکی کی ہدایت، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو پروردگار اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے. اور یہیں پہ نہیں تمام، وحب زیارت ہی، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت انسان کے دل ڈال دیتا ہے. اور اسی دعا کے ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا اور بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مستفید ہوئے اس کی اجمال، مولا سلامت رکھے آپ کو. آپ کے ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے اور آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں دعا گو ہے. مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جب بھی آپ کے پاس وقت رہے انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے. ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ کی خدمت میں رہ سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ قبلہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. فی امان اللہ، خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید قلب حسن غازی پوری صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے. مولا امام زمان علیہ السلام کی معروف اور مشہور دعا ان کی شرح بیان فرمائی. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے ہمارے جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا کو حتماً ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں. اور بہت بڑی برکات ہے، بڑی جامع قسم کی دعا ہے اور نہایت اس میں سارا کچھ یعنی سب کی سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں اور دعاؤں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لگاؤ رکھیں، مخصوصاً اس قسم کی دعائیں جو معصومین سے نقل ہوئی ہے. اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ظہور کے لیے دعا حتماً کیجیے. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.